اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی ولا یفقهوا قولی۔ یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا عظیم، یا ذوالجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ علیہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور رسول کے پر درود کے بعد ہم جو ہے اپنا یہ شروع کرتے ہیں۔ اما بعد، پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی جنت کے اوپر، اور میں نے بہت سارے وہ بھی دکھا دیے تھے، ان کی ریفرنس بھی دے دیا تھا کہ سورہ واقعہ میں، سورہ یاسین میں، سورہ کہف میں، بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جو ہے اس کا جنت کے متعلق بتایا ہے، تاکہ ہمارے دل میں شوق پیدا ہو اور ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وہی ہمارا ٹاپک بھی، ہمارا مین ایم جو ہے اور اصل ہماری ٹاپک جو ہے وہ جنت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کو جو ہے جنت مل جائے اور ہم سب کو دوزخ کی آگ سے نجات مل جائے۔ دوزخ کی آگ بہت بری ہے اور ہمارے حساب و کتاب میں آسانی ہو جائے۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے یہی بات کی تھی، کچھ تسبیحات بھی بتائی تھی۔ میں نے ایک نماز بتائی تھی، 2 رکعت نماز نفل استغفار کی، سورہ نساء کے اندر ہے وہ آیت، پڑھی؟ کسی نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ 2 رکعت نماز سورہ نفل، نساء کون سی آیت ہے سورہ نساء کی؟ سورہ نساء کی جو ہے 62 ہے میرے خیال سے، اچھا اچھا 64 ہے۔ ٹھیک سورہ ہے۔ نساء کی 64 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا يَطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کے بعد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ہم نے ہر رسول کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے۔ پھر آپ کا جب پردہ فرما گئے تو اس کے بعد بھی ایک صحابہ آئے، انہوں نے اسی طرح سے دعا کی کہ یا رسول اللہ، میں اتنی دور سے آیا ہوں، آپ تو جا چکے ہیں، تو اب میں یہاں پر کھڑے ہو کے آپ کے روضہ مبارک میں آپ سے دعا کرتا ہوں۔ تو آپ نے دعا کی، اور ابھی آپ وہاں سے نکلے ہی تھے، واپس جا ہی رہے تھے روتے ہوئے، کہ وہاں ایک اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے خیال سے سلمان فارسی تھے۔ تو رسول اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ انہیں آواز دے کے بتا دو کہ یہ بخشے گئے ہیں، اور ان کی مغفرت ہو گئی تھی۔ تو ہم یہ کریں، جب بھی موقع ملے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اپنے سارے گناہ سوچ کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو بخش دیں۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، تو ہمارے سارے گناہ انشاءاللہ تعالیٰ معاف ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو جو ہے ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ پھر میں نے بہت ساری تسبیحات بتائی تھیں پڑھنے کے لیے، آئی ہوپ کہ سب وہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا تیسرا کلمہ کہ 1 یا 2 تسبیح پڑھ لیں، استغفار جتنا زیادہ کر سکتے ہم استغفار کر لیں۔ پھر جو ہے ایک تسبیح تھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ایک تسبیح اگر ہم پڑھیں گے تو 100 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 100 ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 100 ہمارے درجات بلند ہو گئے۔ تو یہ تسبیح بھی ہمیں ضروری پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تسبیحات جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ تسبیحات ہے۔
उसके बाद हम यही कह रहे थे कि हम सब चाहते हैं कि हम जन्नत में चले जाएँ, जैसे सूरह कहफ में बताया है कि वहाँ बड़े-बड़े तख्त होंगे, बिछे हुए होंगे, गाँव तकिए लगे हुए होंगे, उनके ऊपर जो है वो चादरें बिछी हुई होंगी खूबसूरत, और लोग जो है बादशाहों की तरह तरह बैठे होंगे। आदमियों के मुतालिक कहा गया है कि उनके हाथ में सोने के कंगन होंगे, उनका कपड़ा जो है जिस्म पे जो कपड़े पहनते हैं ग्रीन कलर का थोड़ा-सा दबेज यानी कि मोटा होगा, उसके ऊपर दूसरा बारीक कपड़ा होगा। बिल्कुल बादशाहों की तरह से वो वहाँ पर बैठे होंगे, महफ़िलें जमी हुई होंगी। जो चाहेगा इंसान वो वही उसको उसी वक़्त मिल जाएगा। वहाँ पर दरिया भी बह रहे होंगे, ठंडी-ठंडी हवाएँ भी चल रही होंगी, दरख्तों का म्यूज़िक भी होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन जगह है। अब आज हम ये मालूम करेंगे कि ये जन्नत जो है वो किन-किन लोगों को मिल सकती है। हमारा शुमार उन लोगों में है या नहीं, इंशाअल्लाह ताला हमारा शुमार है। और हमें बस थोड़ी-सी अपने को तो कहते हैं ना काट-छाँट करनी है, अपने को ज़रा-सा मॉडिफ़ाइड करना है, ताकि हम जो है पूरे के पूरे उसके जो है हकदार बन जाएँ। तो कौन इसका जन्नत का हकदार है? सूरह 8वां पारा जो है जिसका क़द अफ़लाह, इसका तो नाम ही अल्लाह ताला ने क़द अफ़लाह का रखा है। क़द अफ़लाहल मोमिनून, यकीनन ईमान वालों ने फलाह पाली, फलाह हासिल कर ली। कौन लोग? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ में खुशू खुज़ू करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मोरिदून, जो लग़्व बात से मुँह मोड़ लेते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम फ़ुरूजहिम हाफ़िज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करने वाले हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैर मलूमीन, बजज़ अपनी बीवियों और मिल्कियत की लौंडियों के, ये वो जो कुछ भी वो उनसे जो है बीवी का ताल्लुक़ हासिल कर सकते हैं। फ़मान इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, और जो इसके सिवा कुछ और चाहे वही हद से तजावज़ करने वाला है। वल्लज़ीना हुम लिअमानतिहिम व अहदिहिम राऊन, जो अपनी अमानतों वायदे की हिफाजत करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम यहाफ़िज़ून, जो अपनी नमाज़ों की निगरानी करने वाले। ये सब मोमिनीन की क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस हैं, काहे के जन्नत के यही लोग वारिस हैं। अल्लज़ीना यारिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, जो जन्नत फ़िरदौस के वारिस होंगे जहाँ वो हमेशा के लिए रहेंगे। तो ये क्वालिटीज़ जो है अल्लाह ताला ने जो है जन्नतियों की बताई हैं। अब हम जो है अपने को चेक करें, अभी भी चेक करें, बाद में भी हम चेक करें कि इंशाअल्लाह ताला सारी क्वालिटीज़ हम लोगों में है, सब में है। बस हमने अब इसको अच्छी तरह से समझकर इस पर अच्छी तरह से अमल करना है, ताकि हमें पूरे 100 एंड 100 मार्क्स मिल जाएँ और हम जन्नत के वारिसों में से हो जाएँ। तो अब जैसे कहा गया है क़द अफ़लाहल मोमिनून, मोमिनून को तो हम जानते हैं, मोमिनून किसको कहते हैं, मोमिन को कहते हैं। मोमिन कौन होता है? जो अल्लाह अल्लाह पे ईमान रखता है, सारे रसूलों पे ईमान रखता है, जो आसमानी किताबों पे ईमान रखता है, जो है फरिश्तों पे ईमान रखता है, जो अक़ीदा आखिरत आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, जो दूसरी ज़िंदगी के ऊपर ईमान रखता है, वो शख़्स मोमिन है। तो हम अपने दिल में झाँक के हम अपने आप को चेक करें, क्या ये मेरे सारे अक़ाइद अच्छे हैं, पक्के हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं, रसूल पे ईमान रखते हैं, आसमानी किताबों पे ईमान रखते हैं, जितने रसूल आए सब उन पर हम ईमान रखते हैं। तो हमारा शुमार जो है मोमिनीन में हो गया। अब ये है कि हम एक जनरल तौर पे मोमिन तो हम लोग हो गए हैं।
اب ہم جو اس کی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وہ خوبیاں بھی ہم میں ہیں الحمدللہ، ان کو ہم خوب اچھی طرح سے اجاگر کر لیں۔ کہا گیا ہے قد افلاح المومنون، نو، قد کا لفظ آتا ہے emphasize کرنے کے لیے کہ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، دس از دا کریکٹ تھنگ۔ قد افلاح المومنین، وہ مومنین نجات پا گئے، وہ مومنین فلاح پا گئے۔ فلاح کا لفظ جو ہے ایک کا معنی ہوتے کاٹنا، چیرنا، پیٹنا، جیسے جو ہے کھیت وغیرہ لگاتے بناتے ہیں، جو فارمرز ہوتے ہیں وہ زمین کو پھاڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، پھر اس میں بیج ڈالتے ہیں، پھر اس سے فصل پیدا ہوتی ہے۔ تو افلاح کے معنی یہی ہیں، یعنی کہ کامیابی۔ کون انسان کامیاب ہوگا؟ دیکھیں دنیا میں مشکل اور پریشانیاں سب پر آتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں بھی آتی ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور بعض دفعہ بعض لوگوں پر اتنی آزمائشیں آتی ہیں کہ وہ گھبرا جاتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا، ان سے صبر نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھیں آسان مشکلیں اور پریشانیاں دیز آر دا پارٹ آف دا لائف۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم پر جب بھی کوئی مصیبت، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کے ایوارڈ میں ہمیں کیا ملے گا؟ اگر مجھ پر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، میں واہ ویلا کرنا شروع کر دوں جیسے کہ لوگ کرتے ہیں کہ ہم ہی ملے تھے، ہمارا ہی گھر ملا تھا، ہم ہی ملے تھے، ہم پر ہی ساری مصیبت آتی ہے، فلاں ایٹ سے فلاں ایٹ سے، ہم ہی ہر وقت مصیبت میں رہتے ہیں، یا تو ہم اگر ایسی باتیں کرنے لگے نعوذ باللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے آزماتا ہے۔ تو ہمیں جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں ان کو صبر کرنا، ان کو روکنا اپنے آپ کو، یہی کامیابی کی راہیں اس سے کھل جاتی ہیں۔ شریعت کی نظر میں کامیاب وہ آدمی ہے جو دنیا میں رہ کے اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بن جائے۔ جیسے میں نے کہا مصیبتیں پریشانیاں سب پر آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دنیا کی سعادت اور کامرانی بھی حاصل ہو جائے تو سبحان اللہ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہ مصیبت پریشانی آتی ہے، ہم نے صبر کیا، اللہ کا دامن پکڑا، اللہ کی رسی پکڑی، تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف آخرت میں، دنیا میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے، دنیا میں بھی ہماری پریشانیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہی لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو اپنا اثر سمجھتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ دنیا کی آسائش، دنیا کا آرام، یہ دنیا کی ہر چیز جو ہے بس وہی راحت ہے، وہی کامیابی ہے۔ ایک مومن کے لیے دنیا کی کامیابی تو کامیابی نہیں ہے، ایک مومن کے لیے صرف آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے۔ آخرت میں انسان سرخرو ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور وہاں پر اس کا جیسے آئے گا آگے جنت کے وارثوں میں سے بن جائے۔ یہ دنیا کی زندگی تو 5 منٹ کی ہے، اچھی بھی گزر جائے گی، بری بھی گزر جائے گی، گزر ہی جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی مصیبتوں پریشانیوں پہ صبر کیا، اللہ تعالیٰ کا دامن، اس کی رسی نہیں چھوڑی، تو ہم ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہم یہ کریں کہ ہم اپنے کو چیک کریں کہ مجھ سے کہاں کہاں غلطی ہو ہے۔ میں بھی چیک کرتی ہوں، ہر وقت چیک کرتی ہوں کہ ہم سے کہاں کہاں غلطی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم آگے جو ہے وہ یہ سوچیں کہ اس کے بعد ہمیں لیے آسانی آسانی ہے، آرام آرام ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو، میری رہی کوثر آواز آ رہی ہے؟ اب آئی ہے بہت دیر بعد۔ بہت دیر کب سے نہیں تھی، تو مجھے بتانا تھا نا، کتنا مس ہو گیا۔ نہیں نہیں، مس نہیں ہوا ہے، مس نہیں ہوا، مس نہیں بس ہوا۔ ابھی ایک دم رک گئی کٹ گئی، رک گئی کٹ گئی، تو بات تو سمجھ میں آئی کچھ؟ نہیں, everybody's frozen. Oh, we're on the Wi-Fi. ہم؟ Wi-Fi پہ تو ہے.
Wi-Fi का नहीं connection अभी full आया है. था कि इंटरनेट का कनेक्शन इज नॉट गुड, तो फिर Oh, मैंने हो देखा। सकता है कोई वो नहीं है। तुम टेप कर रही हो आवाज? हम्म, टेप हो रहा है हाँ क्या? रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। record कर रहे हो ना? हाँ अच्छा जी. इस वजह से। अब इसके बाद आता है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। खाशिऊन का वर्ड जो है इम्पोर्टेंट है, जो अपने नहीं आ रही। हाँ, और जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। अल्लज़ीना माने वो लोग, फिर सलात हम सलात जो है नमाज को कहते हैं खाशिऊन। तो इसके मायने हैं खुशू से मुराद कल्ब की यकसुई और इन्हिमाक है। कल्बी यकसुई से ये नमाज की हालत है जिसमें दूसरे इधर उधर के ख्यालात ना आए और अल्लाह ताला की अजमत और जलालत का नक्श हमारे दिल पे हो। असल बात यह है कि लफ्ज़ खुशू है, खुशू के मायने हैं खुशू खुजू करना, अल्लाह ताला के खौफ से डरना, अल्लाह ताला की हैबत जो है हमारे दिल में होना। नमाज का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो यही है। जो सही मोमिनीन होते हैं वो उनकी नमाज में खुशू खुजू होता है कि वो जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, जैसा था हज़रत अली जब जाते थे नमाज के लिए तो उनका रंग जर्द पड़ जाता था, इस वजह से कि खुशू खुजू से कि मैं कितने बड़े रब के सामने खड़ा होने जा रहा हूँ। अब यहीं पर हम लोगों की गलती हो जाती है कि आम तौर पर ये होता है कि जब लोग नमाज के लिए खड़े हुए तो उनके दिल में जैसे नियत बांधी 10 तरह के ख्यालात आने लगे, ये काम करना है, वो काम करना है, ये हो गया, वो हो गया। ये सारे शैतानी वसवसे हैं जो शैतान नहीं चाहता कि हम सही तरीके से नमाज पढ़े और खुशू और खुजू से पढ़े। फिर बाज़ दफ़ा लोग ये भी होता है कि वो सर खुजाने लगे, कपड़े ठीक करने लगे, उँगलियों से यूँ खेलने लगे। ये सारी चीज़ें जो है शैतानी अमल है जो इंसान को मोमिन को अल्लाह की तरफ से हटाता है। एक मोमिन याद रखे कि हम मोमिन हैं, मोमिनीन जो है जन्नत में जाएँगे और हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तो जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, इसका भी नमाज का बड़ा लंबा है, मैं एक दफ़ा फिर और रिपीट करूँगी। इट स्टार्ट फ्रॉम द वज़ू। जैसी अज़ान हुई, जैसे ही नमाज का वक़्त हुआ, हम पूरी कोशिश करें कि जल्द से जल्द हम नमाज पढ़ लें। नमाज के लिए हम वज़ू करने जाएंगे, वज़ू करने जाने से पहले हम वाशरूम में जाने से पहले हम दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस, कि ऐ अल्लाह ताला सारी शैतानी बलाओं से हमें वाशरूम में जा रहे हैं महफूज रखना। फिर वाशरूम में जाके हम नमाज पढ़ने से शुरू करने से पहले अपने दिल में कहेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दिल में कहना है। और फिर ये उर्दू में भी कह रहे हैं या अल्लाह ताला मैं ये नमाज वज़ू नमाज पढ़ने के लिए कर रहा हूँ ताकि मेरे सारे गुनाह जो है वो माफ़ हो जाए, क्योंकि वज़ू करने से इंसान के सारे गुनाह जो है वो माफ़ हो जाते हैं। तो हम ये कहें कि ऐ अल्लाह ताला आप हमारे इस वज़ू के ज़रिए से सारे गुनाह माफ़ कर दें। फिर हम जो है जैसे वज़ू का तरीका है नाक में पानी कुल्ली करना, चेहरा धोना, सब 3-3 दफ़ा करने का, अच्छी तरह से बाल का मसा करना, ये हमें सबको मालूम है। इसकी भी दुआएँ हैं, अगर हिम्मत है जो लोग याद कर सकते हैं तो इसकी दुआएं याद कर लें। हाथ पे पानी डालने से की भी दुआ है, नाक में सर पे मसा करने की भी दुआ है, हर एक की छोटी छोटी सी दुआएं हैं। हमने अपना वज़ू कर लिया, फिर हमने जब पैर धोए तो जब भी हम ये कहेंगे अल्लाह पाक हमें जो है पुल सरात पे से पार करवा देना। फिर इसके बाद की भी दुआ है कि जब हमारा वज़ू पूरा हो गया, ये सब कुछ हम अपने दिल में पढ़ेंगे। तो इसकी दुआ हमने पढ़ ली, इसकी दुआ पढ़ के हम बाहर आए। हमारी फुल इंटेंशन ये है कि हम बहुत बड़े बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। वहाँ जाने से पहले जो है हम अपने कपड़े वपड़े ठीक कर लें। यहाँ कहीं तो जॉब के लिए किसी बहुत बड़े वज़ीर के लिए, कोई बहुत बड़े इंसान से मिलने के लिए जाते हैं तो हम कैसे तैयार होके जाते हैं, बड़े डरते हुए, समझते हुए कि भाई हमसे कोई गलती ना हो जाए, इतने बड़े इंसान से हम मिलने जा रहे हैं।
یہ رب تو دونوں جہانوں کا رب ہے، اس سے بڑا اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم جانماز بچھائیں، جب ہم جانماز بچھاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جانماز بچھا دی، اور جب ہم کھڑے ہوئے تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جو دونوں جہاں کا مالک ہے، جو خالق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو عظیم ہے، جو کریم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھار قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ ہم جب نے جانماز بچھا لی، جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے جانماز بچھا کے نیت باندھی، آ رہا ہے؟ جی جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ اچھا آواز اچھی جیسے آ رہی ہے۔ اچھا جیسے ہی میں نے نیت باندھی اپنی اللہ تعالیٰ کے حضور، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، یوں آ کے ہمیں ڈھانپ لیتی ہے، ایسے آتے ہیں یوں تیرچی پوری جانماز اور پورے ہم جو ہے اس سے چھپ جاتے ہیں۔ یہ رحمت یہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور حق کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اب ہم اللہ کے حضور میں ہیں، اب ہمارا اس دنیا سے تعلق ختم ہو گیا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم بڑے خضوع سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھے تاکہ اس سے پیچھا چھوٹے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہم ضرور پڑھے، یہ جو ہے اس میں اعظم ہے۔ پھر ہم نے اپنی الحمدللہ پڑھی، پھر کوئی آیت پڑھی، پھر ہم رکوع میں گئے۔ یہ جب جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں بڑے سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، کیونکہ ہم بہت بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، جو دونوں جہاں کا بادشاہ ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ تو ہم اس کا لحاظ کرتے ہوئے تھوڑے سے ڈرتے، اب جو اصل مومن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس درجے پہ پہنچا دے تو وہ تو بڑے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے کوئی ہم سے غلطی نہ ہو جائے۔ ہم اپنا رکوع کریں، ہم اپنا سجود کریں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو کوئی بھی ادھر ادھر کا خیال ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کے لیے بیسٹ طریقہ جو ہے یہ ہماری جانماز ہے۔ ہم نے اپنا سر نیچے کیا ہوا ہے، ہماری نظریں جو ہیں بالکل ہمارے نیچے جہاں پر ہمارے پیر ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ تصور کریں کہ ہم حرم شریف میں ہیں۔ ہم حرم شریف کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، ہم کوشش کریں تو ہم اپنی امیجنیشن میں حرم شریف کو لا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو مجھے بتانا، اس کی بھی ٹرک میں بتا دوں گی۔ تو ہم جو ہے ہم نے نیچے کیا، ہم نے جو ہے ہم حرم شریف کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب جب میں حرم شریف کے سامنے اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوں تو میں تو بہت سوچ سمجھ کے بولوں گی۔ پھر میں نے جو ہے اپنی نماز پڑھنی شروع کی، پہلے میں نے التحیات پڑھی سوچ سمجھ کے، اس کے بعد میں نے اپنی الحمد شریف پڑھنا شروع کی۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ الحمد شریف کے میننگ ہمیں معلوم ہو تاکہ ہمارا دھیان ادھر ادھر نہ جائے۔ پہلے تو میں یوں ہاتھ کر کے جو ہے دیکھ رہی ہوں، مجھے سامنے حرم شریف نظر آ رہا ہے، میں وہاں پر پہنچ گئی ہوں۔ پھر میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کے معنی مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تمام تعریف جو ہے دنیا کی ہر ہم جو ہے صرف رب العالمین پہ ہے، میرے اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ پھر میں نے رحمان اور رحیم کہا، تو میرے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ رحیم قدیم عظیم کوئی نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ مالک یوم الدین، تو میری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ یہ رب جو ہے میرا بڑا بادشاہ ہے کہ ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے، آخرت کا مالک ہے۔ پھر میں نے کہا کہ ایاک نعبدو، اے میرے رب میں تو صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں، تیرے سوا کسی کی میں عبادت نہیں کرتی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے میں مدد مانگتی ہوں، تیرے علاوہ میں کسی سے مدد نہیں مانگتی۔
اهدنا الصراط المستقیم. ہاں اس کے ساتھ ہم نے کہا اهدنا الصراط المستقیم. واٹ از مستقیم؟ مستقیم جو ہے سیدھا راستہ ہے، رائٹ پاتھ ہے، جو سیدھے کی سیدھی جنت پہ لے کے جائے گی، نہ رائٹ پہ نہ لیفٹ پہ. رائٹ پہ بھی لوگ چلے جاتے ہیں، بعض لوگ کچھ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ کرنے لگتے ہیں، بعض لوگ لیفٹ پہ چلے جاتے ہیں جو بالکل ہی لائٹلی لیتے ہیں. ہمیں صراط مستقیم لینا پڑے گا. اب جب ہم نے صراط مستقیم لیا تو یہ کون سا راستہ؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین، وہ راستہ، انعمت علیہم، اے پاک پروردگار مجھے وہ راستہ دکھا دے جس پر تیرے انعامات ہوئے ہیں، جس پر تیرے اکرامات ہوئے ہیں. غیر المغضوب ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے اللہ پاک مجھے دکھانا جو بھٹک گئے تھے، جو غلط راہ پہ ہو گئے تھے، جو سزا یافتہ ہو گئے تھے. تو یہ باتیں ہمارا جو ہے یہ کہتے ہوئے ہمارے دماغ میں رہیں، یا ہم اس ٹرانسلیشن کو اپنے دل میں جو ہے دہراتے رہیں تو ہمارا دماغ نہیں بہکے گا، دنیا کی کوئی چیز نہیں آئے گی. اور یہ نماز جو ہے ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول کرے گا، کیونکہ یہ نماز جو میں نے پڑھی ہے اپنے سچے دل سے پڑھی ہے، اللہ اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے پڑھی ہے. پھر آمین بھی کہنا بڑا ضروری ہے. آمین کے معنی ہوتے یا اللہ ایسا ہی ہو، یا اللہ تعالیٰ تو ایسا ہی کرتے. اور پھر آپ لوگ تو ویسے ہی سیکھ رہے ہیں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر وغیرہ، تو آپ لوگوں کو تو میننگ یاد ہونا چاہیے. اگر نہیں یاد ہے تو میری مدد کی ضرورت ہے، مجھے فون کر لیں، میں اور بتا دوں گی اور سمجھا دوں گی. اس کے بعد میں نے اللہ کا شکر ہے ہم لوگ ہاں تو کو آپ لوگ تو میننگ پہلے یاد ہے، لیکن میننگ آتی ہے. میننگ آتی ہے سب لیکن تو اب ہاں یہ لیکن یہ ہے کہ دوبارہ سننے میں کوئی وہ نہیں ہے. کوئی ہاں شوق بات نہیں ہے. جتنا ہم اچھا لگ رہا ہے تم بول رہی ہو اس طرح. جتنا ہم ریپیٹ کرتے ہیں، ہم یاد کرتے ہیں، اتنی ہماری یاد دہانی ہو جاتی ہے اور ہمارے ذہن نشین ہو جاتی ہے چیزیں. بے میں شک. معلوم ہے کتنی دفعہ دن میں 2 دفعہ تو میں ترجمہ اور تفسیر سنتی ہوں، 1 دفعہ میں بچوں کو ترجمہ اور تفسیر پڑھاتی ہوں. جتنا تم پڑھو گے، جتنا تم ریپیٹ کرو گے، اتنا ہی تمہارے یادداشت میں یہ چیزیں بیٹھتی جاتی ہیں. بے تو ہم شک. اس طرح سے جو ہے اپنی نماز کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں بھی ہمارا دھیان ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے. تو یہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں قبول ہوگی. فرشتے اس نماز کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے جائیں گے، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. اگر میری نماز صحیح نہیں ہے، خاشعون نہیں ہے، میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہی سن رہی ہوں، سوچ رہی ہوں، یہ وہ کر رہی ہوں، تو پھر ایسی نماز جو ہے فرشتے میرے منہ پہ پھینک کے چلے جائیں گے. تو اب کیا ہے کہا گیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارا پتہ چل گیا، ہم نے نماز کا پڑھ لیا. ویسے بھی الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، یہ تو یاد دہانی ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں. لغویات کے معنی کیا ہے؟ دنیا زمانے کی باتیں جو ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، ہم سب کو معاف کرے. ہمیں جو ہے باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے، ہم نے فون بھی لایا، دنیا زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، سب باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات نہیں ہوگی. دنیا کی لغویات ہم جو ہے وہ کرتے ہیں، اس ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے. ہم سے غیبت بھی ہو جاتی ہے، بات سے بات نکلتی ہے، ایک بات تم نے کہی، ایک بات میں نے کہی، میں کیوں پیچھے رہوں گی. تو یہ جو ہے ساری کی ساری لغویات ہے جن سے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھو بعض دفعہ تو فون پہ جب بیٹھتے ہیں نا تو بھائی 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے. اب یہ 1 گھنٹہ جو میں نے لغویات کی، دنیا کی باتیں کی، وہ سارا وقت تو میرا، اس کا تو مجھے جواب دینا پڑے گا. جو بات میں نے کی، ایک ایک لفظ کا مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. اور اسی میں بے دھیانی میں ہم لوگ سب کرتے ہیں.
مجھ سے کسی کی غیبت بھی ہو گئی، میری انٹینشن نہیں تھی نہ، تم لوگوں میں تو کسی کی انٹینشن ہوتی، کسی کی بھی انٹینشن نہیں ہوتی، بے دھیانی میں بات سے بات نکلتی ہے تو منہ سے کچھ نکل جاتا ہے۔ اب میں نے ڈر کے اسی مارے جو ہے فون کرنا چھوڑ دیا، میں بہت کم فون کرتی، اور اگر فون بھی کرتی ہوں تو صرف اسی ٹاپک پہ رہتی ہوں۔ آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے۔ ابھی آ رہی ہے، 1 منٹ کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے رک گئی تھی۔ اچھا، ابھی بھی آ رہی ہے؟ ہاں ہاں آ رہی۔ اچھا، آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ میں کیا کرتی ہوں، صاف بات ہے بہن، اس میں مجھ سے غیبت ہو جاتی ہے۔ اب چلو میں نے لغ بات کی وہ الگ ہے، لیکن جو میرے منہ سے غیبت نکل گئی اس کا کیا ہوگا؟ اس ٹاپک کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، یہ تو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی معافی تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں دے گا۔ تو ہم ابھی اتنا ہی جانیں کہ ہم پوری کوشش کریں کہ جب بھی فون کرتے ہیں، فون کیے بغیر گزارا بھی تو نہیں ہے نا، ایک دوسرے سے بات کیے بغیر بھی ہمارا گزار نہیں ہے، ہنسنا بولنا بھی، دیز آر دا نیسیسٹیز آف دا لائف۔ لیکن ہم یہ دھیان رکھیں کہ ہم سے کسی کی غیبت نہ ہو جائے۔ ہم بعض دفعہ ہماری میں عادت بھی ہوتی ہے، کیوریوسٹی ہے، میں معلوم کروں اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیا کر رہی ہے، میری انٹینشن بری نہیں ہے، لیکن میں ذرا مزے کے لیے، چٹخارے کے لیے معلوم کرتی ہوں سب کے حالات، تو ہم وہ بھی نہ کریں۔ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ وہ تم ان باتوں کے پیچھے مت جاؤ، دوسروں کی ٹون نہ لگاؤ، دوسروں کی پیچھے غیبت نہ کرو۔ کسی کی غیبت ایسے ہی کرنا ہے کہ جیسے تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ تو میں بھی کوشش کر رہی ہوں، میں سب سے یہی امید کروں گی کہ اب ہم جب بھی فون پر بات کریں یا کسی سے حسر بولنے، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، کچھ نہ کچھ اس میں اللہ رسول کی بات ضرور کرو۔ میں نے تمہیں فون کیا، تم نے ایک آدھ اللہ اس کے رسول کی بات کر دی، ایک آدھ بات میں نے تم کر دی، ہم اس میں دنیا کے لوگوں کو ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا مین جو ہے مقصد کیا ہے، جنت میں جانا ہے۔ ہم کون ہیں؟ مومن ہیں۔ مومن کی یہ صفات نہیں ہے کہ وہ دنیا کی لغویات میں پھنسے لوگ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سب کو ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے۔ پوری زندگی، سارا وقت، پورا دن رات کے 2 بجے تک یہ دنیا کی باتیں، پالیٹکس، پتہ نہیں کیا کیا، کن باتوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ کے عطا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی یہاں پر 2 معنی میں دیے گئے، ایک تو وہی زکوٰۃ ہے جس کے ہر ایک کے اوپر جو ہے سال میں ایک دفعہ جو ہے دینی ضروری ہے۔ اس میں بھی بعض لوگ ڈنڈے مار جاتے ہیں کہ اپنا زیور جو ہے بچوں کے نام رکھ دیا کہ ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ادھر سے بھی پیسہ بچا لے، ادھر سے بھی پیسہ بچا لے، ہم زکوٰۃ نہ دیں۔ تو زکوٰۃ سے تو تمہارا مال پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ کاٹنا، چھانٹنا۔ اب ہم نے ایک رکھ لگایا، اس میں ادھر ادھر کے پتے نکل آتے ہیں، شاخیں نکل آتی ہیں، تو ہم اس کو ٹرم کرتے ہیں، ادھر سے ٹرم کرتے ہیں، ادھر سے ٹرم کرتے ہیں، مٹی کو بھی کھودتے کھاتے، وہ درخت کو ہم صحیح کر دیتے ہیں، پھر اس میں ہم پانی ڈالتے ہیں تو وہ درخت بڑی اچھی طرح سے بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا بھی یہی حال ہے کہ ہم اپنے مال میں سے اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا، ہمارا مال بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں بھی اس مال میں زیادتی ہوگی، اینڈ یو ول نوٹس اٹ۔ بہت سے لوگوں نے نوٹس کیا ہے، اب وہ لوگ اب دینے لگ گئے، تو اس سے جو ہے ہمارے پیسے میں فلورش ہوتا ہے، پیسے میں برکت آتی ہے، اور نہ صرف یہ، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جاتا ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے یہ خالی اسی پر نہیں آتا ہے، یہ ہر چیز پر آتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ جو آ گیا، صدقہ ہے، خیرات ہے، جو بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کس کے نصیب کا ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے،
अल्लाह हमें पैसा दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस पैसे में दूसरों का भी हक है जो हमें दूसरों को पहुंचाना है। बहुत पहले मैंने हज़रत अनस की एक हदीस सुनी थी, मैंने जल्दी से इतना से लिख लिया था कि अल्लाह ताला चाहता है कि किसी बंदे को खूब पैसा दे तो कहता है फरिश्तों से कि जाओ इसके दिल में डालो, वो इधर उधर पैसा गरीबों को देना शुरू कर दे, ताकि मैं उसको उसकी वजह से उसको जो है बहुत रईस बना दूँ। तो अल्लाह ताला तो बहाने ढूंढता है हमें देने के, लेकिन हमें जो है वो कंजूसी में आ जाते हैं, हमारे दिल में माल की मोहब्बत आ जाती है, सबका खैरात हमारे दिल से निकल जाता है। सबका खैरात हर बीमारी का इलाज है, हर दुख हर परेशानी का इलाज है। आने वाली बलाएं जो है सदक़े खैरात से टलती हैं, घर में रहमतों का नुज़ूल होता है, फिर तुम्हारे घर में बरकत आती है, फिर जितना पैसा तुमने जो है सदक़े में दिया है उससे कई गुना पैसा तो वो तुम्हें इस दुनिया में ही लौटा देता है। अब फिर अल्लाह ताला ये हमारा दिया हुआ सदका खैरात जो है, जब हम बंदे को कोई चीज़ देना चाहते हैं तो उसके देने से पहले अल्लाह ताला के हाथ में आ जाता है। तो जब मैं किसी को दे रही हूँ तो मैं सोच के ये ना दूँ कि मैं इसको दे रही हूँ, मैं तो अपने रब को दे रही हूँ। अब मैं जब अपने रब को दे रही हूँ तो मैं सोच के दूँ कि भाई हर चीज़ जो है बहुत अच्छी हो, हर लिहाज से अच्छी हो, क्योंकि मैं अपने रब को तोहफा दे रही हूँ। फिर ये जो मैंने दिया है, सपोज मैंने $1 दिया, अल्लाह के यहाँ एक का कोई वो नहीं है, एक के राइट अवे 10 बन जाते, $1 के $10 बन गए। अब वो अल्लाह ताला नियत देखता है मैंने किस नियत से दिया है, नियत के हिसाब से मेरा ये $1 जो है मल्टीप्लाई होगा। एक के 10, एक का लफ्ज तो है ही नहीं, समझो मैंने $10 दिया, 10 के 10 राइट अवे हो गए, 100 हो गए। उसके बाद जो है अल्लाह ताला जितना भी उसको चाहे मल्टीप्लाई कर सकता है। कहते हैं 800 700 800 दफ़ा भी मल्टीप्लाई कर सकता है, और उससे ज़्यादा भी अल्लाह ताला उसको बढ़ा सकता है। अब ये देखें मेरे $1 से मुझे कितने का सवाब मिल गया, और अल्लाह ताला की गुड बुक में भी आ गई, और मेरा शुमार मोमिनीन में भी आ गया। अब फिर ये होता है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम किसी की हाजत पूरी करोगे ना, तो मैं तुम्हारी हाजतों को पूरी करूँगा। सपोज़ मैं किसी कोई परेशान है, मैं किसी के काम में लग जाती हूँ कि मैं इस बंदे की मदद कर दूँ, तो मेरी जो मुसीबतें और परेशानियाँ हैं उनके लिए अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज देता है कि तुम जाके इस बंदे का, क्योंकि ये दूसरे बंदे का काम कर रहा है, तुम इस बंदे की परेशानियाँ और मुसीबतें दूर कर दो। तो मैं तो आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि जितना भी दे सकते हो सदका दो, खैरात दो, ज़कात ज़रा अच्छी ज़्यादा ही दे दो। ये ना कहो कि मेरा माल, मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये तो जब मैं मर के जाऊँगी सब कुछ यहीं रह जाएगा, मेरा घर, मेरा फर्नीचर, मेरा ज़ेवर, मैं कुछ भी नहीं ले जा सकूँगी, लेके मैं क्या जाऊँगी? अपने अमाल, या जो कुछ मैंने दूसरों को दिया है, या जो कुछ मैंने ऊपर अपने बैंक में जमा किया है, ये अल्लाह ताला के साथ तिजारत है, और अल्लाह ने कहा है कि इस तिजारत में तुम्हें नफ़ा ही नफ़ा है, इसमें तुम्हें कभी खसारा नहीं होगा। ये पैसा जो मैं देती हूँ, ये मैं अपने बैंक बैलेंस बना रही हूँ आसमानों में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बकरी आई, आपने जो है बीबी आयशा सिद्दीक़ा को भेज दी। और जब शाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो कह रही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सारी बकरी बाँट दी, आपने कहा जज़ाकल्लाह, और सिर्फ ये एक जो है उसका दस्ता रह गया है। तो आपने कहा ये रह नहीं गया है, उसने कहा कि उन्होंने कहा ये हमारा है, तो आपने कहा ये हमारा नहीं है, हमें तो इसका जवाब देना है, जो आपने दूसरों को दे दिया वो हमारा है, और ये जो रह गया है इसका हमें जवाब देना है। तो हमेशा खुले हाथ से जितना भी दे सकते हो, आंखें बंद करके देते जाओ, देते जाओ। अपने लिए आप जन्नत के हकदार हमने बना लिया, तो वहां पर हमें महल्लात भी तो चाहिए ना।
وہاں پر رہنے کے لیے ہمیں محل بھی چاہیے، ہمارے باغات بھی چاہیے، تو وہ سب کے لیے جو ہے ہم یہاں سے جو ہے انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بینک میں۔ اور میں سب سے یہی کہوں گی کہ جو ہے صدقہ دو، خیرات دو، لوگوں کو معلوم کرو کہ کون مستحق ہے، کون مصیبت میں ہے۔ اگر صحیح بندہ تمہیں مل جاتا ہے جو حقیقت میں مستحق ہوتا، کہتے ہیں نا جو سفید پوش ہوتے ہیں، بیچارے مصیبت میں ہوتے ہیں، مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو میں جانتی ہوں، مجھ سے جو کچھ ہو سکتا میں کرتی ہوں جتنی میری استطاعت ہے۔ سفید لوگ ہیں بیچارے، منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ ان کو جو ہے پریشانی ہے، ان کے پاس اس طرح سے آواز آ رہی ہے، ہلو، ہاں آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، لیکن ہاں جو ہاں آواز آ رہی ہے۔ اچھا، تو ہوتا یہ ہے کہ ایسے سفید پوش ہیں، منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے بیچارے، کیا کریں، کیسے زندگی گزارے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو ڈھونڈو، وہ منہ سے نہیں کچھ کہیں گے، وہ سفید پوش ہے، لیکن ان کی شکل دیکھ کے، ان کی آنکھوں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مستحق ہے، ان کی مدد کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ سادہ کا سادہ زکوٰۃ میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ جو ہے وہ بھی زکوٰۃ میں جا آتا ہے۔ ہم اپنا مال ایسی جگہ لگائیں جو بھی صدقہ جاریہ بن جائے، ہمارے یہاں سے جانے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے۔ میں نے زیادہ تو نہیں بولا؟ نہیں، اچھا بول رہی ہو۔ اچھا، مطلب اگر بور ہونے لگو تو مجھے بتا دینا۔ نہیں نہیں، بول نہیں۔ بور نہیں ہو رہی، صحیح ہے۔ وہ زلیخا نہیں ہے؟ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس کا تو سب کو معلوم ہے، یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نصرت، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل آ رہی ہے۔ اچھا، تو یہی ہے کہ ہمارا جو ہے ہمارے لیے تو اب یہ نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک کام اور کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کا بھی تو دھیان کرنا ہے۔ یہاں کے ماحول میں جب بچے رہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تاکہ وہ اپنے جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کر سکے۔ اس کے لیے ماں باپ کا فرض ہے، یہ نہیں جی ہم تو، ہمارا بچہ تو جوان ہو گیا اب ہمارا کچھ نہیں ہے، نہیں، ہمیں اپنے بچوں کا جو ہے مرتے دم تک ان کی حفاظت کرنا ہے، انہیں بتانا ہے۔ بچے پھر بچے ہیں، پھر یہاں کا ماحول ہے، تو کسی طرح سے بھی کریں۔ میرے اس تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں بچوں کا کانٹیکٹ نہیں کر سک رہی ہوں، ٹین ایجر کا میں کانٹیکٹ نہیں کر سک رہی ہوں، تو جن کے بھی بچے ہیں پلیز اپنے بچوں کو بتاؤ، سمجھاؤ، جو میں تمہیں بتاتی ہوں وہ بچوں کو بتاؤ، سمجھاؤ، پیار سے، محبت سے، کیونکہ اگر یہ بچے بھٹک گئے، ان بچوں سے غلطی ہو گئی تو قبر میں جو ہے کہتے ہیں ہر ہفتے اولاد کا جو ہے حساب کتاب پیش کیا جاتا ہے۔ اگر اولاد صالح صدقہ جاری ہے تو تم خوش ہوگے، ان کے لیے دعا کرو گے، لیکن اگر اولاد سے غلطی ہو رہی ہے، وہ غلط راہ پہ چلے گئے ہیں، تو پھر تو تمہیں پریشانی ہے اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرے یہ دیکھو کہ ہماری تو جنریشن ختم ہو جائے گی نا۔ میں نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، اوکے، تو ان کو تو دین آتا ہی نہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا، جب ان کے بچے ان کے بچے کے بچے آئیں گے تو دین ختم۔ بھئی بچوں کو دین کون سکھائے گا؟ بڑے ہو کر ان کا ہے کہ وہ جو ہے خود سیکھے، لیکن بچپن سے سکھانا، یہ اصل سکھانا تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو پلیز کسی طرح، اور روز محشر میں جواب دینا پڑے گا۔ بچے تو کہہ دیں گے ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے کچھ سکھایا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے، یہ ہمیں سکھاتے تو ہم یہ کرتے، انہوں نے ہمیں کبھی بتایا نہیں کہ بیٹا یہ غلط بات ہے، تم یہ نہ کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا بہت دھیان رکھیں، اپنے بچوں کو پیار سے، محبت سے گھما پھرا کے کہ بیٹا کبھی ایسی غلطی نہ کرنا، بیٹا صدقہ جاری، اولاد جو ہے صدقہ جاریہ ہے،
اگر نیک اولاد ہے تو اس کا ثواب تمہیں قبر میں بھی ملے گا، اس کا ثواب تمہیں روز محشر میں جا کے اوپر بھی ملے گا، لیکن اگر ہماری اولاد بھٹک گئی تو اس کا عذاب مجھے قبر میں بھی ملے گا، مجھے روز محشر میں بھی ملے گا، اور میری جنریشن جو ہے خراب ہو جائے گی۔ جنریشن ٹو جنریشن جو ان کے بچے کریں گے وہ سارا کا سارا عذاب مجھے قبر میں ملے گا۔ تو میں نے بات ڈال دی ہے کان میں، اس کے اوپر کیسے عمل کریں گے یہ آپ لوگوں کا کام ہے، آپ لوگ اس پر عمل کریں۔ پھر کہا گیا اللہ اللہ ازواجہم اور ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، بجز اپنی بیویوں کے اور ملکیت کی لونڈیوں کے لیے جو ہے باقی جو ہے یہ جائز ہے، باقی جو ہے جائز نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور اس کے علاوہ بھی اگر وہ کچھ چاہے تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے لمٹ دے دی ہے کہ تم شادی کرو اور اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے تعلق رکھو۔ پرانے زمانے میں باندیاں ہوتی تھی جو ان کی زر خرید ہوتی تھی، تو ان کی اجازت تھی کہ بیوی کے ساتھ اور باندیوں کے ساتھ تم جو ہے حق زوجیت جو ہے وہ تم کرو، لیکن اب جو ہے اور اگر اس سے زیادہ تم تجاوز کرو گے، اس سے زیادہ بڑھنا چاہو گے، حالانکہ مردوں کے لیے 4 تک اجازت دے دی ہے کہ ایک بیوی سے تمہارا بھلا نہیں ہوتا تو تم دوسری کر لو، دوسری سے پورا نہیں ہو رہا تیسری کر لو، چوتھی کر لو، چوتھی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن چاروں کے ساتھ جو ہے سلوک تمہیں اچھا کرنا ہے۔ تو اب جو ہے صرف وہ تو ختم ہو گیا، ہاں 4 شادیوں کا تو ابھی بھی حکم ہے، تو شوہر کے لیے جو ہے بیوی جو ہے اس کے لیے سب کچھ ہے، وہ ادھر ادھر جو ہے نظر نہ مارے، کیونکہ اس کا گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا عذاب ہے۔ جو شادی شدہ لوگ بھی ادھر ادھر نظر کرتے ہیں، کچھ غلط کام کرتے ہیں، اللہ رحم کرے ان کے حالوں پر، کیونکہ اس کا عذاب بہت برا ہے مرنے کے بعد۔ میں تو بتاتے ہوئے ڈرتی ہوں کہ اس کا عذاب کیا ہے، بس اللہ اپنے ایمان میں رکھے، ہم سب کو رکھے، ہماری اولاد کو رکھے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا ہے منافقین کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو اب اگر میں یہی باتیں کروں گی تو میرا تعلق تو جو ہے وہ منافقین میں ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے جیسے کہا تھا پچھلی دفعہ کہ ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ ہم کوشش یہ کریں، پوری کوشش کریں کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو پھر ہم اپنے بچوں کو بھی منع کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ منافقین کی نشانیاں۔ پھر یہ ہے کہ لوگ وعدہ کر لیتے، ہاں ہم تمہارے لیے یہ کام کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور اس طرح سے جو ہے وہ وعدے کو پورا نہیں کرتے، امانتوں میں خیانت کر دیتے۔ اب اس کے علاوہ کیا ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا، تم نے مجھ سے بات کی، تم نے اپنا راز مجھے بتا دیا، وہ میں کسی پہ ظاہر نہ کروں، یہ بھی امانت ہے۔ کسی کی کوئی غلط بات مجھے پتہ چل گئی ہے، اس کو بھی میں چھپاؤں، اس کو دنیا کے سامنے میں ظاہر نہیں کروں، یہ بھی امانت میں خیانت ہو گئی ہے۔ کسی نے مجھ سے مدد مانگی ہے یا پیسے دہلے سے میں نے کسی کی مدد کر دی ہے، تو اس کو بھی میں اس بندے پر نہ احسان جتاؤں کہ جی میں نے تو تمہاری مدد کی تھی فلاں دفعہ، اگر میں نے یہ کہہ دیا تو میرا سارا کیا درا پانی میں چلا گیا۔ کسی کی مدد بھی کروں تو اس کو بھی میں محفوظ رکھوں، کسی نے مجھ سے مشورہ لیا ہے میں اس کو مشورہ دوں، اس طرح سے ہر چیز جو ہے امانت میں آ جاتی ہے اور عہد میں آ جاتی ہے، نماز میں بھی آ جاتی ہے، ہماری عبادتوں میں بھی آ جاتی ہے کہ ہم اس میں تو خیانت نہیں کر رہے۔ نماز کی خیانت یہ ہے کہ میں پوری طریقے سے صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہی ہوں یا نہیں پڑھ رہی ہوں،
نماز میں تو میں نے خیانت نہیں کی، اگر میں نے نماز میں خیانت کر دی تو خیانت کرنا جو ہے وہ تو منافقین کی بات ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ آتی ہے، روزہ آتا ہے، ہمارے سارے دینی اعمال آتے ہیں جو ہم چیک کرنا اپنے کو شروع کر دیں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوتی ہے۔ غلطی سب سے ہوتی ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دے دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے ہے کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ جو میں کروں وہی میں چاہوں کہ میری بہنیں بھی کریں، میں بھی جنت میں جاؤں، میری بہنیں بھی جنت میں جائیں۔ پھر کہا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ یہ 2 دفعہ کہا گیا ہے، نمازوں کی نگہبانی کے لیے کہا گیا ہے کہ ہمارے دماغ میں ہر وقت نماز کا خیال رہے۔ یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا بیٹھے بیٹھے ٹیلی فون پہ باتیں کر رہے ہیں یا ہم شاپنگ کو چلے گئے، ہماری نماز کا وقت نکل جائے، خاص طور پہ عصر کی نماز۔ تو اس کا بھی ہمیں بہت زیادہ دھیان جو ہے وہ رکھنا پڑے گا۔ یہ میں ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم پھر ایکسپلین کروں، اب میں تھک گئی ہوں۔ اچھا پھر کہا اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہے، کہے کہ وارث ہیں، جنت کے وارث ہیں۔ اب یہ چیزیں ہم دیکھ لیں، اس کو پھر ریپیٹ کریں، ہم دیکھیں قرآن شریف کا یہ کھول کے کہ کون سے ٹاپک تھے، یہ تھے، مجھے یہ کرنا ہے، دین آئی گاٹ دا پرمٹ جنت میں جانے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہی لوگ جو ہے نہ صرف جنت کا پاسپورٹ دے دیا بلکہ کہہ دیے یہ تمہاری وراثت ہے، تم اس کے وارث ہو۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، فردوس جو ہے جنت فردوس وہ سب سے اوپر والی جنت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، سب سے بیسٹ جنت ہے، ہم اس کے وارث بنیں گے، وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ تو میری دعا بھی یہ ہے کہ مجھے بھی اور میرے سارے بھائی بہنوں کو بھی اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خیال سے دعا کر لیں، ہاں وہی میں کہہ رہی تھی کہ دعا کر لو۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ ایسے ہونے والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا مالک، خالق، رحمان، رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ پاک آپ مالک ہیں، خالق ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، رحمان دنیا، رحیم آخرہ ہے، اس کو بھی ہم ایکسپلین کریں گے۔ اے اللہ پاک ہم آپ سے ہی دعا مانگتے ہیں، آپ سے ہی فریاد کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہماری حاجت کو پورا کرنے والا نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا نہیں ہے، آپ رب العالمین ہیں، آپ رب ہیں، جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، پورے خاندانوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ آمین۔ یا اللہ پاک دنیا میں کہاں کہاں مسلمان تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سارے مسلمانوں کو ہدایت دے دیجیے، ہم بھٹکتے ہیں، ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے سارے گناہوں کو بخش دیجیے، کبیرہ، صغیرہ، ظاہرہ، پوشیدہ، دانستہ، نادانستہ۔ اللہ پاک ہم صبح سے شام تک 10 گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ گناہ ہے، ہم بغیر سوچے سمجھے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری مدد فرما دیجیے، ہم سب کے سارے گناہوں کو بخش دیجیے، ماں باپ، بہن بھائی، سارا خاندان، کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، مسلمات کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک ہمیں توفیق دیجیے،
کہ جو ہم نے آج پڑھا ہے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک ہمیں جنت کا وارث بنا دیجیے۔ اے اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے تاکہ ہم جنت کے وارث بن جائیں۔ اس دنیا کی ساری خرابی برائی سے ہمیں نجات دلا دیجیے۔ اے اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے دیجیے، انہیں بھی نمازی پرہیزگار بنا دیجیے، انہیں بھی دین کی طرف راغب کر دیجیے، ان کے دل میں بھی دین کی محبت پیدا کر دیجیے۔ ہمیں بھی توفیق دے دیجیے، ہمارے ذریعے ہمارے بچوں کی بھی مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک آپ خالق ہیں، مالک ہیں، ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں، آپ فرمائے کہ تم مجھ سے دعا مانگو تو میں پوری کروں گا۔ یا اللہ پاک ہماری ساری دعاؤں کو پورا کر دیجیے، آمین ہماری ساری مصیبتوں کو دور کر دیجیے۔ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے ایک ملنے والے ہیں، ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، ان کو شفا کلی عطا فرما دیجیے، آمین ان کو شفا کلی عطا فرما دیجیے، ان کو شفا کلی عطا فرما دیجیے۔ یہاں پر ایک صاحب ہیں تصور سعید، ان کی کو بھی صحت کلی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ان کی حالت ٹھیک کر دیجیے، وہ بہت بری حالت میں اسپتال میں ہے۔ یا اللہ پاک ان کی مدد فرما دیجیے، جو جہاں جہاں بیمار ہے اس کو شفا دے دیجیے۔ اے اللہ پاک جو رزق کی تنگی میں ہے رزق میں برکت دے دیجیے، جس کی جو پریشانی ہے جو مصیبت ہے اے پاک پروردگار آپ ان کی مشکلوں پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ ہم نے جو یہ سلسلہ کیا ہے اس کو قبول کر لیجیے۔ یا اللہ پاک جو بھی غلطی ہو گئی ہے اس سے درگزر کر دیجیے۔ اے اللہ پاک ہمارے لوگوں کے دل میں اس کی تمنا پیدا کر دیجیے، کیونکہ بہت لوگوں نے کہا تھا لیکن وہ لوگ آئے نہیں۔ ان سب کے دل میں ڈال دیجیے کہ وہ بھی ہماری محفل کو جوائن کر لیں۔ ہم تو آپ کا نام لینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اسپریڈ کر رہے ہیں، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو ہدایت دے دیجیے، وہ ہمارے ساتھ اس نیک کام میں شامل ہو جائیں، اور بھی جو میں نے نیک کام کرنے شروع کیے ہیں ان میں بھی برکت دے دیجیے۔ یا اللہ پاک میرے ماں باپ بھائی بہن سارے خاندان کی مغفرت فرما دیجیے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ اللہ پاک روز محشر میں محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بخش دیجیے، حضرت کی شفاعت حاصل ہو اور ہم سب کو جنت فردوس عطا فرمائیے۔ اللہ پاک جو مانگ گئے وہ عطا فرما دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ آمین جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ بہن، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہر مشکل پریشانی سے دور کر۔ آمین آمین ہمارا تو آمین ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سب جنت میں چلے جائیں، ہمارے ہمارے گناہ معاف۔ سارے میں جو ہے جگہ جگہ جو ہے میں نے کہا سورہ کاف میں، سورہ یاسین میں، سورہ واقع میں، ہر صورت میں جنت کا جو ہے کہا گیا۔ اور یہ جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، اس میں تو انہوں نے بڑا ڈیٹیل سے بتایا، کبھی موقع ملا تو میں اس پر بھی پڑھوں گی بتاؤں گی۔ اب جو لوگ نہیں آئے تو ذرا پلیز ایک ایک بندہ ان لوگوں کو فون کر کے معلوم کر لے کہ کیا ہو گیا، کہا تو بہت لوگوں نے تھا۔ یہ ہے کون لوگ کون لوگ ہیں؟ ریکارڈنگ بند کرا دی؟ ہاں ریکارڈنگ بند کرا دیں۔ ندیم اس کو بند کر دو۔ زلیخا نہیں آئی، میں بند کر دوں؟ ہاں ختم ہے Okay, so say God's blessing on Sunday. کیا You're saying پلیز بیٹا
نہیں اس سے کہو Recording. ریکارڈنگ بند کر دے, ریکارڈنگ بند کر. Recording, okay, no problem.